फैसला किया गया पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपीस 40 पैसास लागू कर दी जाएगी। डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए 24 पैसे फी लीटर इजाफा, 1 लीटर 458 रुपए 41 पैसे का हो गया। डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, 1 लीटर 520 रुपए 35 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 467 रुपए 48 पैसे का हो गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया। अली परवेज मलिक ने कहा, आलमी मार्केट में खाम तेल $250 फी बैरल क्रॉस कर गया है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी तवानाई जरूरतों के मामले पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। खित्ते की सूरत-ए-हाल के बायस हुकूमत मजबूरन अपने मुआहदों के तहत कीमतों में इजाफा कर रही है। साइकिल्स 2 व्हीलर्स के लिए 100 रुपए पर लीटर 20 लीटर्स हर महीने के लिए, और ये अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी दी जाएगी। 3 माह के लिए 20 लीटर पर 2000 रुपए रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए 100 रुपए फी लीटर 1 माह के लिए सब्सिडी देंगे। मालबरदार गाड़ियों को भी 100 रुपए फी लीटर 1 माह के लिए रिलीफ दिया जाएगा। छोटे काश्तकारों के लिए 1500 रुपए वन टाइम सब्सिडी दी जाएगी। छोटे जमींदारों को डीजल पर वन टाइम 1500 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। ट्रकों के लिए 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए 1 माह की सब्सिडी मिलेगी। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान रेलवे को भी सब्सिडी देगी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 55 रुपए तक बढ़ा दी। ज़राए का कहना है, पेट्रोलियम लेवी रिकॉर्ड 160 रुपए 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। 1 मार्च को डीजल की कीमत 280 रुपए 86 पैसे थी, जबकि पेट्रोल की कीमत 260 रुपए 17 पैसे फी लीटर थी। 6 मार्च से अब तक पेट्रोल 192 रुपए 24 पैसे महंगा किया गया। 6 मार्च से अब तक डीजल की कीमत में 239 रुपए 49 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत की मोटरसाइकिल के लिए माहाना 20 लीटर पेट्रोल रियायती नर्ख पर देने की तैयारियां तेज। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में सिर्फ 70 सीसी मोटरसाइकिल पर सब्सिडी दी जाने का इम्कान। 70 सीसी से जायद इंजन के मोटरसाइकिल को सब्सिडी न देने पर गौर। वजारत आईटी के ताउन से ऐप के जरिए मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। आइंदा हफ्ते से मोटरसाइकिल रिक्शों को कोटे पर 100 रुपए लीटर सस्ता तेल फराम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ जल्द पेश कर दी जाएंगी। गैर रजिस्टर्ड या अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल पर सब्सिडी का इतलाक नहीं होगा। मोटरसाइकिल पर सब्सिडी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर ली गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी क़यादत का अहम इजलास। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला समेत आला हुकाम की शिरकत। हुकूमत की किफ़ायतशुमारी पॉलिसी के तहत इक़दामात का जायजा लिया गया। ज़राए का कहना है, कमज़ोर और गरीब तबके को रिलीफ देने से मुतालिक अहम फैसले किए गए। ज़रूरी तरक्याती मनसूबों के सिवा तमाम बड़े मनसूबों पर काम रोकने का फैसला। रिलीफ आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। किफ़ायतशुमारी के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की इजाफी फ़रोख्त पर इज़हार हैरानगी। वफाकी हुकूमत का 2 रोज़ा मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ से इख्तिलाफ। खत्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने और इसी तरीके से फील्ड मार्शल साहब ने इस हवाले से कलीदी किरदार अदा किया और कर रहे हैं। बड़ी काविशों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 2 जहाज खड़े थे वहाँ से गुजर गए, और अभी हालिया दिनों में फिर 20 जहाज़ों का पाकिस्तानी झंडे के साथ का इंतज़ाम किया है, जो कि इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में पेशरफ्त होगी। आपने हरमुज से 2 जहाज निकाल लाए। पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को भी हरमुज से गुजारने का इंतजाम कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा है, अपने हरमुज से तेल बरदार जहाज़ों को लाने में नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें शामिल हैं।
جنگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ سیز فائر کے لیے اب بھی ہر ممکن کوشش جاری ہے۔ وزیراعظم نے کہا جنگ کے باعث معاشی مشکلات کا سامنا ہے، مہنگائی پر قابو پانا ترجیحات میں شامل ہے۔ وفاق اور صوبہ ترقی اور خوشحالی کے جو منصوبے روک سکتے ہیں انہیں روکیں، فنڈز بچا کر غریب لوگوں کو تحفظ دینے پر خرچ کیے جائیں۔ سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام یقینی ہوگا۔ I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. ایران کا سب سے بڑا پل گر رہا ہے اور اسے دوبارہ کبھی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے اب وقت آ گیا ہے ایران معاہدہ کرے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس سے پہلے کوئی ایسی چیز باقی نہ رہے۔ ایران کو معاہدے تک پہنچنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے پل گرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ قوم سے خطاب میں امریکی صدر نے کہا آپریشن ایپک فیوری مکمل اہداف حاصل کرنے تک جاری رہے گا۔ آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں ایران پر شدید حملے کریں گے۔ اگر کوئی ڈیل نہ ہوئی تو ایران کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ ٹرمپ نے ایران سے ڈیل کی ذمہ داری نائب صدر جے ڈی وینس پر ڈال دی۔ کہا اگر ایران سے ڈیل ناکام ہوئی تو ذمہ دار جے ڈی وینس ہوں گے۔ ٹرمپ میں اتنی طاقت نہیں کہ ہمیں پتھر کے دور میں بھیجے۔ ایرانی عوام نے امریکی صدر کی دھمکیاں مسترد کر دی۔ جنگ کے باوجود تہران میں گہما گہمی حملوں سے بے خوف شہریوں نے پارکس میں نیچر ڈے منایا۔ بچے کھیل کود میں مگن رہے، باربیکیو پارٹی بھی چلتی رہی۔ شہریوں کا کہنا ہے دشمن کی گھیڑ بھپکیوں سے ڈرنے والے نہیں، ہمیں خوف دلا کر شرائط نہیں منوائی جا سکتی۔ جن کی اپنی تاریخ صرف 250 سال پرانی ہو ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ 8000 سال قدیم تہذیب کو پتھر کے دور میں بھیج سکیں۔ یہ قوم کبھی ہار نہیں مانے گی۔ دشمن کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے۔ ایران جنگ کے دوران امریکہ میں اہم عسکری تبدیلی۔ امریکی آرمی چیف آف سٹاف جنرل رینڈی جارج کو عہدہ چھوڑنے کا حکم۔ وزیر جنگ کی جانب سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا کہہ دیا گیا۔ پینٹاگون نے امریکی آرمی چیف کو عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ آرمی چیف اگست 2023 سے عہدے پر فائز تھے۔ امریکی فوج زمین پر آئے تو کوئی زندہ نہ جائے۔ ایرانی آرمی چیف نے اپنی فوج کو حکم دے دیا۔ امیر حاتمی نے اعلیٰ عسکری قیادت کے اجلاس سے خطاب میں کہا آپریشنل ہیڈ کوارٹرز دشمن کی نقل و حرکت انتہائی درستی کے ساتھ مانیٹر کرے۔ فوجی کمانڈرز کو ہدایت کی امریکہ اور اسرائیل کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جائے تاکہ کسی ممکنہ زمینی کارروائی کا بروقت جواب دیا جا سکے۔ اپنی سرزمین اور عوام کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے رکن محسن رضائی نے کہا پوری دنیا مل کر بھی اپنے ہرمز نہیں کھول سکتی۔ کسی بھی جہاز کو اپنے ہرمز میں داخل ہونے، مڑنے، گزرنے اور دوسری جانب نکلنے میں 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس لیے ایران کا اپنے ہرمز پر مکمل کنٹرول قائم رہے گا۔ امریکی طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس جیرالڈ کروشیا سے روانہ۔ دنیا کا سب سے بڑا ایئرکرافٹ کیریئر 5 روز سے کروشیا میں لنگر انداز تھا۔ 12 مارچ کو جہاز میں آتش زدگی کے بعد روٹ تبدیل کیا گیا تھا۔ امریکی بحریہ کا کہنا ہے بحری جہاز کسی بھی آپریشنل مشن کے لیے تیار ہے۔ الجزیرہ کے مطابق امریکی بحریہ نے ایئرکرافٹ کیریئر کی اگلی منزل ظاہر نہیں کی۔ دنیا اپنے ہرمز کھلوانے کے لیے اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کا بین الاقوامی سفارتی محاذ پر بڑا کردار۔ ایران جنگ میں مرکزی ثالث بن گیا۔ وارٹرز نے خصوصی رپورٹ میں کہا فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے تہران اور واشنگٹن دونوں کے ساتھ اپنے اثر و رسوخ کو انتہائی مہارت سے استعمال کیا، جس کی بدولت اب دنیا مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی کے لیے پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت عالمی توانائی بحران اور بڑی جنگ رکوانے کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہی ہے۔ پاکستان کے بین الاقوامی سطح پر بڑھتے اثر و رسوخ سے بھارت کو تشویش ہے۔ اسرائیل کی ایران کے شہروں تہران اور اصفہان پر شدید بمباری، 9 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے تہران پر حملے میں رہائشی آبادیوں کو نشانہ بنایا۔ اصفہان پر زوردار حملہ کیا گیا جس کے بعد ہر طرف دھوئیں کے بادل چھا گئے۔
اصفہان کے نائب گورنر نے کہا کاشان کے ہوائی اڈے کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ شہرزہ، آران، بیدگول اور نجف آباد پر بھی حملے کیے گئے۔ ایران کے اسرائیل پر جوابی وار، تل ابیب، حیفا سمیت دیگر علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ تل ابیب میں عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عمارت میں اعلیٰ اسرائیلی حکام کی میٹنگ جاری تھی۔ رماد گان میں عمارت کو میزائل لگنے سے نقصان پہنچا اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ تل ابیب کے مشرق علاقے میں میزائل لگنے سے پائپ لائن پھٹ گئی۔ عمارتوں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیلی شہر پیٹا میں ایرانی حملے کے بعد تباہی کے مناظر، عمارتوں اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب کا خلیج میں جنگی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ، امریکی سینٹرل کمانڈ نے جنگی طیارہ تباہ ہونے کی تردید کر دی۔ بنوں میں دہشت گردوں نے بارودی گاڑی ڈومیل پولیس اسٹیشن کے مارے سے ٹکرا دی۔ 5 افراد جاں بحق، سنتری پوسٹ اور پولیس اسٹیشن کا کچھ حصہ تباہ ہو گیا۔ تھانے کے قریب گھروں کی چھتیں گر گئیں، 4 افراد زخمی بھی ہوئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے پھر بادل برس پڑے۔ شام کو ہونے والی موسلادھار بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے سے مشکلات۔ شارع فیصل نرسری کی فرنیچر مارکیٹ 3 فٹ پانی میں ڈوب گئی۔ دکانوں میں رکھا لاکھوں روپے کا سامان خراب۔ صدر کے اطراف مارکیٹس میں پانی جمع، کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ زیب النساء اسٹریٹ کے تاجر کاروبار بند کر کے گھروں کو چلے گئے۔ بھوری بازار کیچڑ بازار میں تبدیل، ریڈ زون بھی واٹر زون میں بدل گیا۔ سندھ اسمبلی اور گورنر ہاؤس کے باہر سڑک پر پانی، انتظامیہ کو منہ چڑھاتا رہا۔ ضلع وسطی میں خراب انفراسٹرکچر نے بارش کو زحمت بنا دیا۔ کریم آباد انڈر پاس کے لیے کھودے گئے گڑھے میں گاڑی گر گئی۔ موٹر سائیکل سوار بھی کمر تک پانی میں ڈوب گیا۔ نارتھ ناظم آباد عبداللہ کالج کے قریب گھروں میں پانی گھس گیا۔ لوگ بالٹیاں بھر بھر کے پانی نکالتے رہے۔ یونیورسٹی روڈ پر گٹر ابل پڑے، بائکوں والے سڑکوں پر اڑ گئے۔ بڑی گاڑیاں بھی پانی برداشت نہ کر پائیں۔ ٹریفک کی روانی میں مشکلات کا سامنا، کرنٹ لگنے سمیت مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق ہوئے۔